أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے آپ بیان کریں دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال۔ كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے پانی ہم نے اتارا آسمان سے، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، پھر رلا ملا نکلا اس کی وجہ سے زمین سے سبزہ، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پھر کل کو ہو گیا چورا چورا ہوا میں اڑتا ہوا۔ اس آیت کریمہ میں سورہ کہف کی آیت نمبر 45 ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی مثال ایک بہت حسین انداز میں دی کہ جس طریقے سے آسمان سے ہم پانی کو اتارتے ہیں، بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کی وجہ سے زمین سے سبزہ نکلتا ہے، پھر وہ کتنا تر و تازہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوتے پھر وہ چورا بن جاتا ہے اور پھر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ کہ یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، اور وہ بچپن اور نوجوانی میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں آ کر اس کی وہ جوانی ڈھلتی ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو بتایا کہ جس دنیا کی یہ حقیقت ہے اور جس دنیا کی یہ وقت ہے، اس میں اپنی زندگی لگانا اور اس پر اپنے آپ کو جو ہے وہ ختم کرنا، یہ کون سی دانش مندی اور کون سی عقل مندی کا کام ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایک انسان پیدا ہوا اور اس کے بعد چڑھتی جوانی پر وہ چل رہا ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں آ کر وہ دوسروں کے سہارے پر جینا شروع کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، اس کا وجود بھی نہیں ہوتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو جس زندگی کے اندر انسان نے آنا وقتی طور پر ہے اور کم وقت کے لیے ہے، اور اس کے بعد کی ایک زندگی اس کی بھی آگے ذکر آئے گا، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے پھر تیاری بھی اسی کی کرنی چاہیے اور اس کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ انسان وہ بے وقوف ہے کہ جو اپنی زندگی کی جب پلاننگ کرتا ہے کہ جی میں نے اصل میں کمانا ہے اور اس کے بعد میں نے ادھر پلازا بنانا ہے اور ادھر یہ کرنا ہے، اور پھر 5 سال کے بعد میں نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے یوں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں جو پلان بناتے ہیں تو اس پلان کے اندر ہمارے سامنے موت کبھی نہیں ہوتی کہ اگر بیچ میں موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ایک لمبی سوچ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں پتہ کہ یہ پانی کا بلبلہ کب پھٹ جائے اور ختم ہو جائے، اور اس انسان نے ایک لمبا منصوبہ بنایا ہوتا ہے اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں۔ اس لیے جب اپنی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہوگی، اور کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر اللہ نے ہم سب کو سزائے موت سنا دی ہے، اور جب کسی قیدی کو عدالت سے سزائے موت سنا دی جاتی ہے، جا کے ان قیدیوں سے پوچھیں کہ وہ پھانسی گھاٹ کے اندر کتنی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی اب تو سزائے موت ہو چکی ہے، اب تو کسی وقت بھی جو ہے اچھا اس میں تاریخ بھی طے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سزائے موت سنا کر تاریخ نہیں بتائی، ورنہ انسان تو ٹینشن میں رہتا
لیکن اتنا یاد رکھیں کہ سزائے موت کل نفس ذائقۃ الموت کہہ کر اللہ نے ہم سب کو سنا دی ہے۔ تو اب جب پتہ نہیں ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی تو بھائی ہر وقت تیاری میں رہنا چاہیے۔ ایک انسان جب کہیں پردیس جانے والا ہوتا ہے نا، اسے بعض دفعہ ایجنٹ کہتے ہیں بھائی دیکھو بیگ شیگ تیار رکھنا بھائی، کسی ٹائم بھی ادھر سے ایجنٹ کا فون آئے گا اور آپ کو ایمرجنسی فوراً ایئرپورٹ میں پہنچنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے فرق سے آپ کو میں کال کروں۔ تو وہ کیسا ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتا ہے، پاسپورٹ سامنے رکھتا ہے، اپنا جو ہے وہ بیگ بالکل تیار کر کے رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کو اپنی آخرت کے لیے بھی ہر وقت تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ کسی وقت بھی کچھ بلاوا آ جائے۔ ہر ایک کا تو اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، میں نے شاید پہلے بھی ایک بار کہا کہ کوشش جب ایک انسان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنتوں پر زندگی گزاریں، تو پھر اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یار مجھ سے کوئی سنت نہ چھوٹے۔ میں ساتھیوں سے میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں مسواک ہر وقت جیب میں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی وقت بھی کیا پتہ موت کا وقت قریب آئے، تو آخر وقت میں مسواک کرنا بھی تو نبی کی سنت ہے نا۔ اس وقت اگر کسی کو مسواک یاد رہی تو مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے کہ اس وقت یہ دنیا سے جا رہا ہے اور اسے اس وقت بھی میرے نبی کی سنت یاد ہے اور اس وقت بھی میرے نبی کا طریقہ یاد ہے۔ میں نے کہا نا ہم ذرا الگ ذوق کے ذہن رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی بستر پہ مر رہا ہو اور قریب اس کی بیگم ہو تو اپنی بیگم سے کہو ذرا ادھر بیٹھو، میں تیرے جھولی میں سر رکھ کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، تاکہ اس معاملے میں بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تھا اور سر مبارک تھا۔ اب دیکھیں ہمارے استاد مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہونے لگا، ان کے جو خادم ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت نے ایمبولینس میں تھے، ان کا بیٹا انور شاہ بھی ساتھ تھا، تو اس کو وصیت کرنے لگے۔ اب انہیں پتہ تھا کہ اب شاید اس دفعہ میں نے بچنا نہیں ہے، تو جہاں اور وصیتیں وہاں یہ کی کہ اپنے عملے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو تمہارے ماتحت ہیں۔ اب یہ اس سنت پر عمل ہے، یہ اتنے متبع سنت آدمی تھے نا مفتی صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو وصیتیں فرمائیں ان میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت بھی تھی۔ اب غلاموں کا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن خادمین تو ہیں نا، تو اس لیے ان کے متعلق جو ہے وہ وصیت فرما رہے ہیں۔ تو یہ تو تب ذہن بنے گا جب انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ یار موت کا کچھ نہیں پتہ کب آ جائے، تو اس کی ہر وقت تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی مثال دی اور فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی رونقیں ہیں اور یہ دنیا کی زینت ہے۔ آخرت کے اندر کام تب آئیں گے کہ جب ان کی تربیت صحیح کی اور مال کو استعمال صحیح کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ زینت وقتی چیز ہوتی ہے اور زینت یہ دائمی نہیں ہوتی۔ آپ اگر ایک عورت بیوٹی پارلر سے اپنی کو میک اپ کرواتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے، وہ وقتی ہے۔ یہاں تک کہ جوانی ایک زینت ہے، وہ بھی وقتی ہے۔ تو ساری چیزیں وقتی ہیں، اور فرمایا کہ یہ مال اور یہ بیٹے یہ دنیا کی ایک زینت ہیں، اس کو تم نے اپنے لیے فخر کی چیز نہیں سمجھنا، بلکہ یہ مال اگر اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے اور صحیح طریقے سے کما رہا ہے تو پھر تو یہ مال ٹھیک ہے، اور یہ اولاد اگر اس کی تربیت ٹھیک کی تو پھر تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر اس کی تربیت ٹھیک نہ ہوئی اور یہ اولاد دنیا سے کے اندر نافرمانیوں میں پڑی رہی تو اس کا وبال پھر والدین کو ملے گا یا نہیں کہ تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی۔ اس لیے ان کے چکر میں آ کر اپنی آخرت خراب نہ کرنا، یہ دیکھنا کہ اللہ رب العزت کی رضا کس میں ہے۔
تو میں بتایا کرتا ہوں نا کہ یہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی کہ ٹوٹل کہتے ہیں 8 کے قریب درہم وراثت میں چھوڑ، اتنا بڑا ملک کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز۔ تو انہوں نے ایک جملہ فرمایا، اور یہ میں کئی مرتبہ لوگوں کے درمیان کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر انسان کو اس بات کی ٹینشن رہتی ہے کہ یار میری اولاد کا کیا ہوگا، یار یہ وہ صبح سے شام تک لگا ہوا ہے۔ اور یہ ایک جملہ مشہور ہے کہ جب انسان کی اولاد ہو جائے نا، پھر وہ اپنے لیے کمانا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنی اولاد کے لیے کمانا شروع کرتا ہے۔ پھر اگر وہ کسی شادی میں بھی جائے نا، اس کو چھوارے اور یہ شاہی سپاری اور یہ ملتی ہے، تو وہ کھاتے سے ارے یار چھوڑو، ایک ہی چھوڑا سا پیکٹ ہے، چلو بچے کو دے دیں گے، جیب میں رکھتے ہیں، خود نہیں۔ یہ اپنے لیے کمانا کھانا آدمی پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اولاد کی فکر تو ہو، لیکن اسے ذہن پہ سوار کر لینا، اس فکر میں آ کر نمازوں چھوڑ دینا، دین کے تقاضے چھوڑ دینا، دین کو چھوڑ، یہ عقل مندی نہیں ہے، اور شریعت کے ہاں اس کا جو ہے وہ مقصود بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کھپا دیں اولاد کے لیے۔ جس حد تک ہو سکتا ہے ایک اعتدال کے درجے میں ان کے لیے جو ہو سکتا ہے، تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں یا کیا کہتے ہیں کسی ناجائز کام میں نہ پڑیں، یہ ایک صورت تو بنتی ہے۔ لیکن جو اپنے سر پہ سوار رکھے ہوئے اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود حل میں مزید اور یہ مقصود نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بیچ میں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو ہمارے نام بھی آئے ہوئے تھے کہ بھائی لسٹ میں کہ کسی وقت بھی ان کا بھی کام ہوگا، تو وقتی ایک طبی چیزیں ایک فکر رہتی تھی بچوں کی کہ یار ان کا کیا ہوگا۔ اس واقعے نے مجھے بہت تسلی دی، اور اب زیادہ اس کی فکر انسان کو نہیں ہوتی کہ یار بس کیا ہوگا، بس کمانا ہے، بس یہ کرنا ہے، ان کے لیے یہ بنانا ہے، یہ ٹینشن انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو کسی نے کہا آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو ایک جملہ فرمایا ارشاد فرمایا، اگر میری اولاد نیک ہوئی تو اللہ نے متقین کی روزی کا انتظام غیب سے کرنا ہے۔ اگر میری اولاد نیک ہوئی تو اللہ ان کے تقوی کی بدولت انہیں روزی دے گا، اور اگر میری اولاد اللہ کی نافرمان ہوئی تو میں بے وقوف ہوں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے لیے ان کے لیے اسباب چھوڑ کر جاؤں، ان اسباب سے وہ عیاشیاں کریں اور قبر میری بھاری ہو۔ کتنا بہترین جواب دے کر ایک انسان کو تسلی دی کہ متقی ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود تقوی کے ذریعے تقوی کو ذریعہ بنائیں گے، اور اللہ غیب سے روزی کا انتظام فرمائیں گے۔ اور ایسا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرماتے ہیں، اس کے تنگ راستوں سے اللہ تعالیٰ راستے بناتے ہیں۔ کس طرح 7 دروازے زلیخا نے بند کیے ہیں، ہر دروازے کو رب نے کھولا ہے۔ بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو رہا ہے حضرت مریم کا، اور اس عورت کو کتنی ٹینشن ہوگی کہ جس کا خاندانی بیک گراؤنڈ نبیوں والا ہے کہ میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ ڈپریشن کے سب سے عروج پر انسان جب پہنچتا ہے نا، تو تب موت کی تمنا کرتا ہے، جب ڈپریشن بالکل سب سے اوپر والے لیول پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ان کا ذکر کیا، اور قرآن کہتے ہیں کہ حضرت مریم جب بچہ جننے کا وقت قریب تھا تو کیا کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں اس واقعے سے پہلے مر ہی چکی ہوتی یا میں پیدا ہی نہیں ہوتی۔ یہ ٹینشن اور پریشانی کے اس عالم میں، لیکن متقیہ تھی، اللہ نے راستہ بنایا اور چھوٹے سے بچے کو گویائی دی، اور اس نے حضرت مریم کے لیے راستہ بنا دیا۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا تقوی کا کہ جو تقوی اختیار کرے گا یوں کروں گا، اور پھر اس کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں مثالیں اتنی ساری دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی آج دیکھیں، ناراض نہ ہونا، بہت سے لوگ آتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ، یہ کام نہیں ہو رہا، کچھ یہ کچھ وہ۔ بھائی
ٹھیک ہے تعویذ بھی چل جائے گا، وظیفے بھی کریں، لیکن اگر پاؤں پہ کیل لگی ہوئی ہو اور زہریلی کیل زنگ والی، آپ کسی جراح کے پاس جائیں تو بہترین جراح کون ہے کہ جو سب سے پہلے کیل نکالے گا، کیل نکال کے صفائی کرے گا اور اس کے بعد ایک دو پٹیوں میں ہی صحیح ہو جائے گا۔ لیکن بیوقوفی کیا ہے کہ ہم کیل تو نہ نکالیں اور اس کے اوپر پٹیوں پہ پٹیاں کرتے جائیں، پٹیوں پہ پٹیاں کرتے جائیں، تو مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ تو بھائی اپنی زندگیوں سے پہلے ہمیں گناہوں کی کیل نکالنی پڑے گی، اس کے بعد استغفار سے صفائی کر کے پھر ان وظیفوں کی ایک دو پٹیاں بھی انشاءاللہ العزیز کام بنائیں گی۔ صحابہ کرام یا ارحم الراحمین جنگلوں میں کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیبی نظام اپنا حرکت میں لا رہے ہیں، سامنے دریا نظر آ رہے ہیں تو اس پر گھوڑے بھگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر جناب اپنے کام بنا رہے ہیں، اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگیوں سے گناہوں کی کیل نکالی ہوئی تھی، تو وہ جو اعمال کی پٹیاں ہیں وہ پھر ان کو فوراً اثر کرتی تھی۔ آج ہمارے کام بننے اس لیے نہیں رہے کہ ہم وظیفوں پہ وظیفے، تعویذوں کی تعویذ، یہ چکر تو کر رہے ہیں لیکن اپنی زندگی سے گناہوں کی کیل نہیں نکال رہے۔ جس دن ہم نے اپنے گناہوں کی کیل زندگی سے نکال لی تو پٹیاں نہ بھی ہوئی نا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس زخم کو، اس ٹینشن اور ان پریشانیوں کے زخم کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ختم فرمائیں گے۔ بڑی غیور ذات ہے اللہ، جو بغیر اس کو دیکھے اس سے ڈر کے زندگی گزارے گا، کیا اللہ رب العزت اسے کبھی اس طرح تکلیفیں دیں گے؟ کیا اس کی زندگی کو اس طرح عذاب بنائیں گے؟ ہاں وقتی طور پر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، اسے تھوڑے بہت ایک دو تھپکے شپکے لگ جاتے ہیں ٹینشن کے، کبھی آزمائش کے، امتحان کے، لیکن یہ انسان دل سے انشاءاللہ مطمئن رہے گا۔ آپ دیکھیں نا بچہ بھی کبھی کتنا اچھا لگتا ہے تو آدمی کبھی اس کے بال پکڑتا ہے، کبھی اس کو جو ہے وہ ڈرو ماروں گا خاموش، وہ بچے کو رونا، اچھا پھر گلے لگاتے ہیں۔ اب وہ وقتی اسے ڈرانا اور وقتی اسے تھپڑ آدمی مارتا ہے کہ ذرا روئے، یا اپنے بچوں کے ساتھ انسان کھیلتا ہے، کبھی اسے تھپڑ مار دیا رلانے کے لیے، کبھی کیا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھپڑ لگتے ہیں نا یہ محبت کے تھپڑ ہوتے ہیں، یہ بڑے پیار کے تھپڑ ہوتے ہیں، یہ آزمائشوں کی صورت میں اللہ والوں پر جو ہوتی ہے۔ ہاں تو اس کے وہ کہتے ہیں نا ماں مارتی ہے مارنے نہیں دیتی، وہ خود جو کچھ بھی کرے لیکن کوئی اور کرے گا خبردار، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، کوئی اور کرے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہوتا ہے پھر جب انسان کا اللہ سے تعلق، تو اللہ رب العزت ایسا لگتا ہے کہ کوئی دنیا ہی میں ہمارے زخموں پہ مرہم رکھ رہا ہے۔ میں رہنے کو تو گویا اسی دنیا میں رہتا ہوں، وہ اور ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ اللہ یہ کیفیات ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنی زندگیوں سے گناہوں کی کیل کم از کم ہم نکال لیں، انشاءاللہ العزیز سارے معاملات حل ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں قرآن کریم نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینتیں۔ یہاں بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا، المال والبنات نہیں کہا، المال والبنون کہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زینت ہوتی ہے ظاہر کرنے کی چیز کو، یہاں بھی اللہ نے عورت کا ذکر نہ کر کے بتایا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، زینت کی چیز نہیں ہے، وہ زیب و زینت کے لیے نہیں آئی ہے، اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے جو چیز چھپا کے رکھی جائے وہ زینت کے لیے تھوڑی استعمال ہوگی۔ اب اگر یہاں پر لڑکیوں کو بھی زینت کہہ دیا جاتا تو لوگ کہتے ہیں زینت تو ظاہر کرنے کی چیز ہے بھائی، اس کا مطلب ہے پردہ وردہ اسلام میں نہیں ہے، عورت کو باہر آنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے بیٹوں کا ذکر تو کیا ہے مال کے ساتھ، لیکن بیٹیوں کا ذکر نہ کر کے عورت کو پردے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ وہ زینت دنیا نہیں ہے بیٹی، زینت گھر ہے، زینت خانہ ہے۔ اسی لیے عورت کا نام ہی عورت رکھا گیا ہے، کیونکہ عورت کہتے ہیں پردے کی چیز کو، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو،
ہم کیا کہتے ہیں؟ مرد کا ستر عورت، یعنی مرد کی وہ جگہ جو دیکھنے کی نہیں ہے، وہ گھٹنے سے لے کے ناف تک، تو اب مرد کا ستر عورت یعنی مرد کے چھپانے کی جگہ، تو عورت تو کہتے ہی چھپی ہوئی چیز کو ہے، اس لیے جو ہے یہاں بیٹوں کا ذکر کیا ہے، لیکن بیٹیوں کا ذکر نہ کر کے یہاں بھی عورت کو پردے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات، یہ دنیا کی زندگی، یہ تو مال اور اولاد، یہ تو بیٹے، یہ تو زینت ہے، اصل کیا ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ہمیشہ جو رہنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں، ہمیشہ جو رہیں گی، رہنے والی جو ہے وہ نیکیاں ہیں، اور خیر عند ربک، بہتر ہے تیرے رب کے یہاں، ثوابا وخیر عملا، بدلہ اور بہتر ہے توقع، یعنی کہ سب سے جو باقی رہنے والی چیزیں وہ باقیات صالحات ہے، یعنی نیک اعمال۔ اب یہاں بھی باقیات تو صالحہ نہیں کہا کہ نیک عمل، بلکہ صالحات نیک اعمال، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس طرف اشارہ کیا ہے نیک عمل چاہے چھوٹا بھی ہو اسے بھی حقیر نہ سمجھنا، وہ بھی باقی رہے گا، وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب باقیات الصالحات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کی تفسیریں کی ہیں، مفسرین نے اس کی تفسیریں کی ہیں کہ ہمیشہ باقی رہنے والا عمل۔ بعض حضرات نے تو تیسرے کلمے کا فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ کسی نے کہا سبحان اللہ، یہ باقی رہنے والا عمل ہے، کسی نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لیکن ہر عمل جو نیک ہوگا وہ صالح ہوگا، وہ باقی رہے گا، وہ اس کا اجر قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب وہ چاہے نماز کی صورت میں ہو، یہ بھی باقیات الصالحات ہیں۔ اب اگر جناب وہ کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ تسبیحات کی صورت میں ہو، صدقے کی صورت میں ہو، یہ سارے نیک اعمال قیامت کے دن باقی رہیں گے، اور یہی اصل چیز ہے۔ اور اس کے اندر بھی وہ جو معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کیجیے گا علیہ وآلہ السلام۔ جب کہ آدمی یہ حدیث سنتا ہے تو اس طرح جواب دینا چاہیے، علیہ وعلیہ السلام، دو علیہ کے ساتھ، ایک علیہ سے مراد ہمارے نبی اور ایک علیہ سے مراد ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب جناب فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، کتنی خوش نصیب امت ہے کہ نبی کا سلام آ رہا ہے۔ اور فرمایا ان سے آپ عرض کیجئے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اور اس کے درخت سبحان اللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، اللہ اکبر ہیں، جو جتنا اپنے جنت کو آباد کرنا چاہے، گنجان بنانا چاہے، وہ دنیا میں بنا لے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا، دیکھو جنت تو کسی کو مل جائے گی، لیکن وہاں بھی تو کیٹیگریز ہے نا جنت کی، الگ طبقات ہیں۔ آج لالو کھیت کچی گلیوں میں رہنے والا سوچتا ہے یار میرا گھر ناظم آباد میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا، حالانکہ رہتے وہ بھی کراچی میں ہے۔ ناظم آباد والا سوچتا ہے یار میرا گھر گلشن میں ہوتا کتنا مزہ آتا ہے یار، ذرا گلشن والا سوچتا ہے ڈیفنس میں ہوتا تو کتنا مزہ آتا، ڈیفنس والا کہتا ہے یار کلفٹن میں ہوتا تو، کلفٹن والا یار بحریہ ٹاؤن میں ہو تو کتنا مزہ، حالانکہ یہ سارا ہی کراچی ہے۔ تو جنت بھی جنت ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تمنا کریں گے یار اس والی جنت میں میں بھی ہوتا تو کتنا مزہ آتا، وہ والے کہیں گے یار اس والی۔ تو اس لیے بھائی وہ جو اعلیٰ قسم کی جنت ہے، اس کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں یہیں پر موقع دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کے نیچے جو جنت الفردوس ہے وہ نصیب فرمائے۔ اب اس کے لیے یہاں پر محنت کرنی اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے۔ باقیات الصالحات یہی ہیں کہ اپنی آخرت کی تیاری جو ہے وہ کر کے رکھنی ہے، اور اعمال صالحہ جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے ہمیں کسی قسم کا پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یا کاش
یہ بھی کر لیتا تو اچھا تھا، یہ بھی کر لیتا تو اچھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اس کے لیے فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی عبادت، سنتوں کی پابندی ہو، وظائف کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، جتنا ہو سکتا آخرت کے لیے بینک بیلنس جو ہے وہ تیار کریں۔ اب یہاں فرمایا کہ یہ اعمال باقی رہنے والے ہیں۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کل من علیہ فان، سب ہر ایک نے فنا ہونا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، جب ہر ایک نے فنا ہونا ہے اور کسی نے نہیں بچنا، تو یہاں اللہ کہتے ہیں اعمال باقی رہیں گے، تو اعمال تو باقی ہیں، اور اللہ نے کہا کہ کچھ چیز باقی نہیں رہے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ یہاں تک کہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی روح وہ تو عالم ارواح میں چلی جاتی ہے، تو جسم تو یہاں مٹی بن گیا، لیکن روح کو تو دوام ہے، تو کیا وہ بھی قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے گی تو مر جائے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روحوں کو بھی موت آ جائے گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ ختم ہونا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، بالکل کم ساعت کے لیے، اور دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت انہیں زندگی دیں گے۔ اب چونکہ یہ وقتی طور پر ہوگا، تو اب جیسے مثال کے طور پر ایک انسان یہ کہتا ہے یار میں نے جو ہے نا صبح سے شام تک سفر کیا، یقین کرو، حالانکہ اس سفر کے دوران وہ بیٹھا بھی ہوگا، کہیں پانی بھی پینے لگا ہوگا، کہیں واش روم میں بھی گیا ہوگا، لیکن چونکہ یہ تھوڑے وقت کے کام تھے تو اس لیے اس بڑے کام کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پورا دن اس نے سفر کیا ہے۔ یا ایک مزدور صبح سے شام تک کام کر رہا ہو، تو وہ مزدور حالانکہ شاپ بھی کرتا ہے، تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتا ہے، اور تھوڑا اپنے پسینے کو صاف کرنے کے لیے بھی سستا لیتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں یار صبح سے شام تک اس نے کام کیا ہے، تو وہ جو تھوڑی دیر ہوتی ہے اسے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں بھی چونکہ اس کی موت تو ہوگی تاکہ کل من علیہ فان اس پر عمل ہو، اور چونکہ وہ بہت کم مدت ہے اس لیے اس کم مدت کو شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے فرمایا والباقیات الصالحات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی وہ چیز رہتی ہے جو اپنا جسم رکھتی ہو، اعراض جو ہوتے ہیں ان کا وجود نہیں ہوتا، اور یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اب اعمال، ہم نے نماز پڑھی، اس کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو جس کا جسم نہ ہو وہ کیسے باقی رہے گا؟ تو یاد رکھیں جسم اس کا ہمیں نظر نہیں آ رہا، قیامت کے دن ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جسم دیں گے۔ قرآن نور کی صورت میں نظر آئے گا، صدقہ ڈھال کی صورت میں نظر آ رہا ہے، نماز جو ہے وہ روشنی کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ قرآن کے قاری کو نہیں کہا جائے گا جنت کے درجات چڑھتا جائے ایک ایک آیت، یہ جنت کی ایک ایک منزل یہ قرآن کی ایک آیت کا جسم ہے۔ جو اعمال ہمیں جسمانی طور پر قیامت کے دن جو ہے وہ نظر آئیں گے، تو چونکہ ان اعمال کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان اعمال اپنے اندر جسم رکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے قیامت کے دن جو ہے باقی رکھنا ہے، اور یہ کیا نام ہے ان کا وجود قیامت کے دن جو ہے وہ نظر آئے گا، جیسا کہ اعمال نامہ انسان کے سامنے ہوگا، اس میں اس کے اعمال اسے دکھائی دیں گے اور اس کے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ اسی طرح گناہ بھی اپنا ایک جسم رکھتے ہیں، کوئی کس صورت میں، کوئی کس صورت میں، اور کوئی کس شکل کے اندر ہوتے ہیں، تو بہرحال ان اعمال کا بھی ایک وجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔